نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رمضان کا مہینہ اور کرنے کے کام۔ رمضان کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی ہے اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھنے والی ہے۔ بس جو کوئی تم میں اس مہینے کو پائے، اس کو لازم ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ تو جیسے ہی شعبان کا چاند نظر آ جاتا ہے تو اس کے بعد ہمیں رمضان کی خوشبو آنے لگتی ہے، ایک خوشی اور ایکسائٹمنٹ کا احساس ہونے لگتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے بارے میں جوش و خروش کے ساتھ صحابہ کو تیاری کرواتے ہوئے فرمایا کہ اور ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، اے نیکیوں کے طالب آگے بڑھ اور اے برائیوں کے طالب باز آ جا۔ تو ہم نے اس رمضان کی جو اپنی ٹریننگ کرنی ہے، اس میں اپنے ذہن میں یہی بات بٹھا لینی ہے کہ ہم نے نیکیوں میں سبقت لے کے جانی ہے، ایسی ٹریننگ کرنی ہے اس رمضان میں کہ ہم نیکیوں کے لیے بہت زیادہ حریص بن جائیں، بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے والے بن جائیں اور گناہوں سے بچ جائیں۔ یہی اس کا مقصد ہونا چاہیے۔ تو آج کل کیونکہ شعبان چل رہا ہے تو ہم شعبان کے روزے بھی رکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ اپنی چیزیں ارینج کرنے کی بھی ضرورت ہے، وہ بھی انہی دنوں میں کرنے کے کام ہیں۔ جیسے اگر آپ کے کچھ بہت زیادہ کام پینڈنگ پڑے ہیں، کوئی آپ کے مطلب آفیشیل ورک ہے یا کوئی بھی ایسا، گروسری کرنی ہے، عید کے کپڑے خریدنے ہیں، اپنے فرینڈز اور فیملی کے لیے اگر گفٹس وغیرہ خریداری کرنی ہے تو وہ ہم رمضان سے پہلے کر لیں، یہ ان دنوں میں کرنے کے کام ہے۔ اسی طرح ہم اپنی گروسری کی لسٹ بنا لیں اور وہ بھی رمضان کے اکارڈنگ سب کچھ اپنا سیٹ کر لیں۔ پھر ہم روزمرہ کے کاموں کی فہرست بنا لیں، عبادات مثلا قرآن مجید کی تلاوت، حفظ، نوافل، نماز، ذکر وغیرہ، تو ان ساری چیزوں کا ہم نے بیفور ٹائم پلاننگ کر کے رکھنی ہے۔ تو ہم تھوڑا سا اپنی ذہن میں اس طرح سے اسکیچ بنا لیں کہ فجر سے طلوع شمس تک ہم کیا کیا کام کریں گے۔ نماز فجر ادا کریں گے، تلاوت قرآن کریم کریں گے، صبح کے اذکار پڑھیں گے اور کوئی اچھی دینی بک پڑھ لیں گے۔ یہ بھی ہمیں اپنی پرائورٹی میں شامل کرنا ہے کہ اس رمضان میں کوئی نہ کوئی نئی بک ضرور ریڈ کروں گی، کیونکہ جو کتابوں سے دوستی رکھتا ہے اس کا اخلاق اور کردار بہت زیادہ اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے کسی اچھی بک کی سلیکشن کر لینی ہے، وہ بھی ہم ضرور پڑھیں گے۔ طلوع شمس سے ظہر تک اس میں ہم اشراق و چاشت کا اہتمام کریں گے اور دورہ قرآن سنیں گے یا اگر کروا رہے ہیں نماز ظہر ادا کریں گے اور روٹین کے جو آپ کے ضروری کام کاج ہیں وہ ہوں گے۔ ظہر سے عصر تک ہم قیلولہ کریں گے، وہ کرنا اس لیے ضروری ہے، ایک تو وہ سنت ہے، دوسرا وہ آپ کو ریفریش کر دیتا ہے ساری رات عبادت کے لیے بھی، سحری کے لیے بھی، تراویح کے لیے، تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر ہم نماز عصر ادا کریں گے، عصر سے مغرب کے درمیان ہم افطار کی تیاری کریں گے اور شام کے اذکار پڑھیں گے، اور مغرب سے عشاء ہم افطاری کریں گے، نماز مغرب کریں گے، کھانا کھائیں گے اور تراویح کی تیاری کریں گے، اور پھر عشاء کے ٹائم پر عشاء ہوگی، تراویح ہوگی، رات کا ایک حصہ صرف ہم آرام کریں گے اور پھر سحری سے قبل نوافل استغفار اور سحری کی تیاری کریں گے۔ تو یہ سارا دن ہم جب گزار رہے ہوں گے تو ہمارے ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ یہ گنتی کے گنے چنے دن ہیں، صرف چند دن ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں گزرے، ایسے کاموں میں گزرے کہ جو زیادہ اجر کا باعث ہوں۔ مباح کاموں سے ہم نے بچنا ہے۔ مباح کام یعنی وہ کام کہ جن کا نہ کوئی فائدہ ہے یا نہ نقصان ہے۔ ذاتی ضروریات کی جو تگ و دو پر ہم بہت زیادہ وقت لگا رہے ہیں، غیر ضروری مصروفیات ترک کر دیں گے، تو یہ ہم نے ایسے اس کو غنیمت جاننا، جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحت اور فراغت دو ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں لوگوں کی اکثریت خسارے میں رہتی ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے
کہ صحت اور فراغت ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ہی رہتے ہیں، جب تک وہ چھین نہیں جاتی تو ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ بس جیسے ایک اس کو ہم مطلب غیر ضروری سی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس سے بینیفٹس نہیں لے رہے ہوتے۔ تو اس کے بارے میں تو آتا ہے کہ جنید بغدادی بھی کہتے ہیں کہ تم ہر لمحہ یہ دیکھتے رہو کہ اللہ سے کتنے قریب ہوئے، شیطان سے کتنے دور، جنت سے کتنے قریب اور دوزخ سے کتنے دور ہوئے۔ تو رمضان کی ایک ایک گھڑی ہمارے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے، اس سے ہم نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ وہ صحابہ کو رمضان کی خوشخبری ان الفاظ میں دیا کرتے تھے، فرماتے کہ تمہارے پاس رمضان جیسا بابرکت مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں ڈھانپ لیتے ہیں، گناہ معاف کر دیتے ہیں، دعائیں قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ذوق اور شوق کو دیکھتے ہیں، تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، بس تم بھی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو بھلائی دکھاؤ، یعنی نیکیوں میں سبقت کرو، بے شک وہ نہایت ہی بدبخت ہے جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم رہا۔ تو جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آئے تو ہم اس کی دعا پڑھیں گے نیا چاند دیکھنے کی، اور خوشی کے ساتھ اور دعا کے ساتھ اس کا آغاز کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ایک ایک منٹ اور ایک ایک لمحہ میں نے اس طرح سے گزارنا ہے کہ جیسے یہی لمحہ اور یہی دن میری زندگی کا آخری دن ہے، تو میں نے یہ دیکھنا ہے میں اللہ سے کتنی قریب ہو رہی ہوں، میں نے کتنی رحمتیں حاصل کر لی ہیں، کیونکہ رمضان شہر الرحمہ والبرکہ ہے، رحمت اور برکت کا مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو دروازے تو کھلے ہوئے ہیں لیکن کوئی لینے والا بھی تو ہو، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، یعنی اللہ کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں، کوئی مانگنے والا بھی تو ہو، کوئی اس کے لیے ایفرٹ کرنے والا بھی تو ہو۔ تو اس میں مسند احمد کی حدیث ہے کہ حدیث میں ہے کہ تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تو تحقیق وہ محروم ہی رہا۔ تو کرنے کے کام ہمارے لیے کیا ہیں کہ ہم نے نیکیوں میں آگے بڑھ چڑھ کر کوشش کرنی ہے کہ صدقہ و خیرات کریں، دوسروں کی مدد کریں، سلام، مسکراہٹ، ہر چیز میں ہم آگے نکل جائیں۔ بس ہم نے اپنے نفس کے حوالے نہیں کر دینا خود کو، یعنی ہم اپنے نفس کے ہاتھ میں اپنا ریموٹ کنٹرول نہ تھما دیں کہ جیسا وہ کہہ رہے ہیں ہم ویسے ہی کرتا چلے جائیں، ہم نے اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے۔ رمضان شہر الصیام ہے، روزوں کا مہینہ ہے، جیسے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر اس طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ حدیث میں بھی روزے کی فرضیت ثابت ہے، اور اس کے بارے میں بہت زیادہ ہمیں حدیث ملتی ہیں جو روزے کی امپورٹنس کو اور اس کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ آگ سے ڈھال ہے جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے، یعنی روزے کی وجہ سے انسان بہت سے ان گناہوں سے بچ جاتا ہے جن کے ارتکاب کی صورت میں وہ جہنم میں جا سکتا تھا، اور روزہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ ابو امامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے عمل کے بارے میں پوچھا کہ جو انہیں جنت میں داخل کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، تم روزہ کو لازم پکڑ لو، اس کی مانند کوئی چیز نہیں۔ اور روزہ وہ عبادت ہے کہ جس کا ریوارڈ دینے کا اللہ تعالیٰ نے اپنا خود ذمہ لیا ہوا ہے۔ روزے کے بارے میں آتا ہے نا کہ ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزہ کے، تو بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ تو یہ کتنے شرف کی بات ہے کہ جہاں باقی عبادات کا اجر 10 سے 700 گنا ہے، وہاں روزے کا اجر مخفی رکھا گیا ہے کہ اس کا اجر کتنا بڑا ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اون پر ڈیسائیڈ کرنے کا مطلب اناؤنس کر دیا ہے۔ تو روزہ دار کے لیے جنت میں خصوصی دروازہ بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن پکارا جائے گا روزے رکھنے والے کہاں ہیں؟ تو جو شخص روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا
وہ اس میں داخل ہو جائے گا، اور جو اس میں داخل ہو گیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ کتنا بڑی یہ فیسلٹی، کتنا بڑا آنر ہے۔ ایک تو آپ کو اسپیشلی دروازے سے انوائٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر اس دروازے سے اس دروازے میں جو داخل ہو جائے گا اس کو کبھی پیاس بھی نہیں لگے گی۔ اور روزہ دار کے منہ کی جو بساند ہے، یعنی جو اسمیل سی آ رہی ہوتی ہے، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بساند اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور روزہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر رکھے گا۔ 70 سال کی مسافت پر صرف ایک روزہ جس نے اللہ کی خاطر رکھا۔ اصل میں جو سیام کا ورڈ ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے رک جانا۔ تو جب ہم روزہ رکھ لیتے ہیں تو ہم نہ صرف کھانے پینے سے بلکہ بری عادات سے، گالی گلوچ سے، ان ساری چیزوں سے رک جاتے ہیں۔ تو جتنا ہم خاص روزہ رکھیں گے اس کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ روزہ میرے لیے، اس کا اجر بھی میں خود دوں گا۔ تو جتنا اچھا ہمارا روزہ ہوگا اس کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو روزے کو ہم نے خالص اللہ کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھنا ہے۔ کسی شرعی عذر کے بغیر روزہ بالکل نہیں چھوڑنا، اور جو روزے کو باطل کرنے والے کام ہیں ان سے بھی بچنا ہے۔ روزے کی حالت میں خاص طور پر اپنی زبان کی بہت زیادہ حفاظت کریں گے، اور ہم گھر میں ایک عبادت کا کونا سیٹ کر لیں، اور وہاں پر اپنی ساری جو چیزیں ہیں، جس میں آپ اپنی بکس رکھ سکتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہے، قرآن کریم ہے، اگر حدیث کی کوئی بک ہے، تاکہ ڈھونڈنے میں آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس نیت سے ہم نے روزہ رکھنا ہے کہ پچھلا میرا جو سارا ڈیٹا ہے وہ تو ڈیلیٹ آل ہو جائے۔ ہم نے بہت اپنے اوپر زیادتیاں کی ہوئی ہیں، بہت گناہ کیے ہوئے ہیں، تو ہم نے اس رمضان کو اپنی عبادت اور ریاضت میں خوب اچھے سے گزارنا ہے۔ بلکہ صحابہ تو رمضان آنے سے پہلے ہی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اچھا، پھر رمضان جو ہے اس میں سحری اور افطاری کے بھی کچھ ایٹیکیٹس ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور ایک اور جگہ پر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں سحری کے لیے بلایا اور فرمایا، آؤ مبارک کھانا کھا لو۔ تو سحری کھانے والوں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور فرشتے ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور کھجور بہترین سحری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور مومن کی بہترین سحری ہے۔ تو جہاں ہم افطار کے ٹائم پر کھجور کا استعمال کر رہے ہیں، وہاں سحری میں بھی کر لیں۔ سحری میں متوازن غذا استعمال کریں تاکہ دن بھر ہم فریش رہیں اور اپنی عبادات اچھے سے کر سکیں۔ اور اگر ہم غلط ڈائٹ کھاتے رہیں گے، بہت زیادہ فرائیڈ چیزیں، تو پھر ہمارے اتنا وہ ہیوی سا فیل ہوگا، اور عبادت کے لیے ہم بالکل تھک ہار جائیں گے، اور پھر ہم کہیں گے ہمیں تو بہت نیند آ رہی ہے، نہ تراویح پڑھی جائے گی اور نہ ہی باقی عبادات اچھے سے ہوں گی۔ تو اس لیے ایک بیلنس ڈائٹ لینی ہے۔ اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر لے کہ ہم اپنے روزے کا اجر دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ اور افطار جلد کرنا مسنون ہے۔ سورج غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے، بھلائی پر رہیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا، جب تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہو تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے، اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کرے، اور بے شک پانی پاک کرنے والا ہے۔ جب کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نمک سے روزہ کھولنا، فلاں چیز سے روزہ کھولنا بڑا ثواب ملتا ہے، تو حدیث ایک دفعہ دوبارہ سماعت فرما لیں کہ جب تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہو
تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے۔ سب سے جو پہلے ہمیں چیز تلاش کرنی ہے افطاری کے لیے وہ کھجور ہونی چاہیے، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر پانی سے، یہ نمک اور ادھر ادھر کی چیزوں سے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، اگر تازہ کھجوریں نہیں ہوتی تو خشک کھجور تناول فرما لیتے، اور یہ بھی نہ ہوتی تو صرف پانی کے چند گھونٹ پی لیا کرتے تھے۔ تو ہم نے رمضان کو شہر الصیام رہنے دینا ہے، یعنی روزوں کا مہینہ بنانا ہے، شہر الطعام نہیں بنا لینا، کھانے کا مہینہ نہیں بنا لینا، بہت زیادہ فرائیڈ چیزیں پیٹ بھر کر بہت زیادہ کھانا کہ جسم میں سستی پیدا ہو جائے، اور یہ کہ پھر جو کھانا بچ جائے اس کو ہم نے ویسٹ نہیں کرنا، بلکہ کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ افطار کی جو مسنون دعائیں ہیں وہ ہم یاد کر لیں، ایک بار دہرائی کر لیں، جیسے ابھی داؤد کی حدیث میں ہمیں ایک دعا سکھائی گئی ہے کہ جب روزہ دار روزہ افطار کرے تو ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، یہ والی دعا پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح جو روزہ آپ کو افطار کروائے تو اس کے لیے بھی دعا کرنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اجر سے کوئی چیز کم نہ ہوگی۔ تو رمضان شہر الغفران ہے، بخشش کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، واسع المغفرہ ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ جو گناہوں پر شرمندہ ہوگا، سچے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف فرمائے گا۔ تو ہم ساری زندگی غلطیاں کرتے رہتے ہیں، تو یہ ہمیں ایک گولڈن اپرچونٹی ملی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں۔ تو رمضان گناہوں سے پاک ہونے کا بہت ہی اچھا موقع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ تو جو پچھلے رمضان سے لے کر اب تک ہم گناہ کرتے چلے آئے تو انشاءاللہ وہ مٹ جائیں گے۔ اور دن کا روزہ اور رات کا قیام یہ دونوں بخشش کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن حدیث کے الفاظ پہ ذرا غور کریے گا کہ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، مارے بندے نہیں، مجبوری سے نہیں۔ اچھا، روزہ دار مرد اور عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش کا وعدہ کیا ہے، تو اللہ کرے کہ ہم ان عورتوں میں شامل ہو جائیں کہ جو اس رمضان میں بخش دی جائیں، اور جو شخص رمضان پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو تو پھر وہ بد نصیب بھی ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر چڑھے اور فرمایا آمین آمین آمین، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے ماہ رمضان پایا پس وہ مر گیا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی تو وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا، سو اللہ اسے رحمت ربانی سے دور کرے۔ آپ کہیے آمین، تو پس میں نے کہا آمین۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بس رمضان آئے تو گزر جائے، اس میں بخشش حاصل کرنا، بخشش کی دعائیں کرنا، اس کی کوشش کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر وبال بھی آ سکتا ہے، پھر جہنم کی وعید بھی سنائی گئی ہے اگر ایک طرف جنت کی نوید سنائی گئی ہے۔ تو سحری کا وقت اسپیشلی استغفار کے لیے بہت بیسٹ ہے۔ اللہ کے خاص بندوں کی یہ صفت بھی قرآن میں بیان کی گئی ہے کہ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور وہ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات کو آدھی رات یا ایک تہائی رات کے آخری حصہ میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں۔ آپ نے محسوس کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی اس آفر کو رمضان میں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے استغفار طلب کرے اور میں اسے بخش دوں یہاں تک کہ طلوع فجر ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آفر کھلی رہتی ہے۔ تو کرنے کے کام ہمارے لیے کیا ہے کہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور سحری کے وقت خصوصی طور پر استغفار کی دعائیں مانگیں، زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں، اور کلمہ استغفار دن میں کم از کم 70 سے 100 بار تو مست پڑھیں، اور اپنی ڈائری میں ہم اپنے گناہوں کی لسٹ بنائیں
اور ان گناہوں کو پھر اس رمضان میں چھوڑنے کی کوشش کریں، اور جو ہم نے کبیرہ گناہ کر رکھے ہیں ان کے لیے ہم دعا یہ کر لیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، اور استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور اسی طرح سے دعا استغفار جو جتنی بھی دعائیں سکھائی گئی ہیں استغفار کی وہ، اور سید الاستغفار اسپیشلی، تو یہ ساری دعائیں مانگ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش ہم نے کنفرم کروا لینی ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آدمی کو اس کے اہل و عیال اور پڑوسیوں کے بارے میں جو آزمائش آتی ہے اس کی معافی نماز، روزے، صدقے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے ہو جاتی ہے۔ تو بہت ساری جو آزمائشیں ہم پر آئی ہوئی ہیں تو اس نماز روزے سے انشاءاللہ وہ ٹل بھی جائیں گی۔ تو رمضان شہر التقوی ہے، تقوی کا مہینہ ہے، روزے کا اصل مقصد ہے ہی تقوی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو تقوی کے حصول کے لیے روزے کی حالت میں صرف کھانے پینے سے ہی پرہیز نہیں کریں گے بلکہ ہر قسم کے گناہوں سے خود کو بچائیں گے۔ تو ہم نے یہ تک کوشش کرنی ہے کہ ہمیں نیگیٹو تھاٹس بھی نہ آئیں، بدگمانی، جھوٹ، چغلی، غیبت، لڑائی جھگڑا، ان ساری چیزوں سے ہم پرہیز کریں گے۔ تو جہاں ہم پہلے صرف رمضان میں کھانا پینا چھوڑتے تھے تو اب اللہ تعالیٰ کی خاطر ہم اپنے منفی جذبات کو بھی قابو میں رکھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ تو لغو کہتے ہیں ہر بے فائدہ بےہودہ کام کو، اور رفث یعنی جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے۔ لہٰذا اگر کوئی تمہیں دوران روزہ گالی دے یا جہالت کی باتیں کرے تو اسے کہہ دو کہ میں روزہ دار ہوں، یعنی سیدھی بات کہہ دو کہ میں اس طرح کی لغویات میں پڑھ نہیں سکتا، میں تو روزے دار ہوں۔ اور بعض روزے داروں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ بعض روزے داروں کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ترس آتا ہے مجھے کہ کیسے اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جو روزہ رکھتے بھی ہوں لیکن بھوک کے علاوہ کوئی ثواب اور کوئی اجر نہیں مل رہا، بس بھوک ہی ملی ہے۔ اور بعض قیام کرنے والوں کو قیام سے بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا، روزے بھی وہ رکھ رہے ہیں، قیام بھی کر رہے ہیں، رات کو تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن رات کو جاگنے کے سوا اور بھوک کے سوا دن میں اور کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ صرف کھانے پینے سے تو رک رہے ہیں لیکن ان کی نیت اللہ کے لیے خالص نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے یہ روزہ دکھاوے کا روزہ ہو، یہ تراویح یہ قیام دکھاوے کا ہو، یا پھر وہ جو نماز پڑھی جا رہی ہے اس میں خشوع نہ ہو، یا جو روزہ رکھا جا رہا ہے اس میں جو فاسد اعمال ہیں ان سے نہ بچا جا رہا ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ، بےہودہ اعمال اور بےہودہ باتوں کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص کھانا پینا چھوڑ دے۔ اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے ہم کھائیں یا نہ کھائیں؟ اصل فرق ڈالنے والی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو پاک کر لیں۔ تو جس نے بد زبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو ہم نے روزہ رکھ کر اپنے اندر تقوی، تواضع، صبر جیسی صفات پیدا کرنی ہے، اپنی آنکھ، کان، دل، زبان، ہاتھ سب کا روزہ رکھنا ہے، اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مفید کاموں میں گزارنا ہے، لغو باتوں سے بچنا ہے، گوسپ سے، گپ شپ کرنا، وقت ضائع کرنا۔ تو ہر دن کو ہم نے پچھلے گزرے ہوئے دن سے بہتر بنانے کے لیے اپنا جائزہ لیتے رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات بھی اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف کے تحت کریں گے، اور ڈیلی بیسس پر خود کو یاد دہانی کرواتے رہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہو، تو اگر یہ میری زندگی کا آخری دن ہے تو اس میں کون سے کام مجھے کرنے چاہیے۔ اور تقوی کی دعائیں بھی ضرور مانگیں۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا وانت ولیجہا ومولاہا۔ ایک دوسری دعا بھی سکھائی دی ہے صحیح مسلم میں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ شہر الصبر ہے، صبر کا مہینہ ہے رمضان۔ تو صبر کا پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمیں مطلب سمجھ آنا چاہیے، تو اس کے بارے میں صبر کے ٹاپک پر ہم کوئی اچھی سی بک پڑھیں اور پھر اپنے اندر صبر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور حدیث میں ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش گوئی نہ کرے اور نہ شور و شغب کرے، اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑنے کی کوشش کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار آدمی ہوں، یعنی صبر کا مظاہرہ کرے۔ اور
سورۃ المؤمنون آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج میں نے انہیں ان کے صبر کرنے پر بدلہ دے دیا اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو جو صبر کر گئے وہ دوسرے لفظوں میں کامیاب ہو گئے، اور ان کے لیے اتنی خوشخبریاں سنائی گئی ہیں۔ بے شک صبر کرنا ایک مشکل چیز ہے، لیکن قرآن میں آتا ہے کہ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کے صبر کی وجہ سے ان کا بدلہ جنت اور حریر ہوگا۔ تو چاہے مشکل حالات ہوں یا آسان ہوں، غصہ آئے، کچھ بھی ہو، منفی رد عمل سے خود کو بچانا ہے، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ صبر کے مہینے یعنی ماہ رمضان کے اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے، یعنی جو دل میں نفرت ہم نے پالی ہوئی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں کہ جو بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو بچاتا ہے، اور جو بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بے نیاز کرتا ہے، اور جو صبر کی کوشش کرے اللہ اسے صبر عطا کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں صبر نہیں آ رہا، صبر نہیں آتا، یہاں کیا فرمایا گیا؟ جو صبر کی کوشش کرے اسے اللہ صبر عطا کرتا ہے، ہر ایک کو نہیں کرتا۔ جس کا ارادہ ہو صبر کرنے کا، جو صبر مانگے اس کو اللہ تعالیٰ صبر عطا کرتا ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ صبر سے بہتر اور وسیع کسی کو کوئی چیز نہیں ملی، اور قرآن میں ہے کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کرو اور اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے تجھے صبر مل سکتا ہے۔ پھر رمضان شہر القرآن ہے، اسی میں قرآن نازل ہوا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے اسے ایک مبارک رات میں اتارا۔ تو رمضان میں ہم نے قرآن کریم کی طرف بہت زیادہ فوکسڈ ہو جانا ہے۔ رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے، اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان آتا تو رمضان میں ہر رات جبریل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے۔ تو ہر روز قرآن پڑھنا ہے، سننا بھی ہے۔ اور ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال جبریل کو ایک بار قرآن ضرور سنایا کرتے تھے، لیکن آخری سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بار سنایا۔ تو ہم بھی اسی چیز کو لے کر انشاءاللہ دورہ قرآن کا آغاز کرنے والے ہیں، جو آپ نے انشاءاللہ ریگولر دورہ قرآن میں آنا ہے، تاکہ ایک بار ہم سارے قرآن سے گو تھرو ہو جائیں۔ تو اپنا ایک تلاوت کا گول سیٹ کر لیں کہ میں اتنے پارے ضرور پڑھوں گی، یا پھر قیام اللیل میں جو ہم نے قرآن پڑھنا ہے یا سننا ہے تو اس کے لیے بھی بندوبست کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے روک کے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روک کے رکھا قیام کے لیے، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ تو دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید بنسبت دن کے رات کو پڑھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات جبریل کو قرآن سناتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کی 3 راتوں میں طویل قرأت کے ساتھ تراویح کی جماعت کرائی، اور ہم کوشش کریں کہ ہم حفظ بھی کر لیں کچھ نہ کچھ صورتیں یا صورتوں کا کچھ حصہ، یا اگر پہلے سے یاد ہے تو ان کی دہرائی کر لیں۔ حدیث میں ہے کہ صاحب قرآن سے روز قیامت کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اس طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جس طرح تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ہوگی۔ تو ظاہر ہے ایسا وہی شخص کر سکتا ہے نا کہ جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہوگا۔ تو اس لیے اس کو یاد کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے، بہت زیادہ اگر یاد کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر کسی کا حافظہ بہت کمزور ہے تو وہ ایسا کرے کہ ڈیلی کی صرف ایک آیت یاد کر لیں۔ تو اس رمضان میں ہم ایک نئی صورت بھی کوئی قرآن کی یاد کر لیں گے، اور پھر نہ صرف قرآن کی تلاوت بلکہ اس کو سمجھنا بھی ہے، اس کی درس و تدریس کا بھی انتظام کرنا ہے۔ حدیث میں ہے صحیح مسلم میں کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوں وہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور اس کو پڑھائیں، ان پر اطمینان نازل ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ اور حضرت عثمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے کہ جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اور
اس کے بارے میں ایک اور صحیح مسلم کی حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ قرآن پڑھا کرو، وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ تو کرنے کے کام کیا ہے کہ قرآن کا جو ہم گول سیٹ کریں کہ ہم نے اتنے قرآن ضرور کمپلیٹ کرنے ہیں، وہ بھی کریں، ڈیلی دن میں بھی رات میں بھی اس کا کچھ حصہ ضرور پڑھیں، اور پھر سننے کی بھی کوشش کریں کسی اچھے قاری کی آواز میں۔ تلاوت جب ہم سنیں گے تو اس طرح ہماری تجوید بھی اچھی ہوگی، اور ایک اچھا ٹائم گزرے، یعنی ہر وقت انسان پڑھ تو نہیں سکتا، تو جب آپ پڑھ پڑھ کے تھک جائیں، اب آپ لیٹ گئے ہیں، تو لیٹے ہوئے ساتھ آپ پلے کر دیں کسی اچھے قاری کی آواز میں تلاوت۔ اور پھر دعائیں کثرت سے کرنی ہے۔ رمضان جو ہے وہ شہر الدعا ہے، دعا کا مہینہ ہے، تو اللہ تعالیٰ تو دعائیں قبول کرنے والے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو کہہ دیں کہ میں تو قریب ہوں۔ تو رمضان میں کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں قبولیت دعا کے بہت زیادہ مواقع ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ روزہ دار کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، باپ کی، روزہ دار اور مسافر کی۔ یعنی یہ جب بھی دعا کریں گے، جس نے روزہ رکھا ہوا ہو یا باپ یا پھر مسافر، تو ان کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اور ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت دعائیں کرتے رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس قبولیت کے وقت کو پا لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ روزہ دار کے لیے افطاری کے وقت ایک ایسی دعا ہے جسے رد نہیں کیا جاتا۔ تو رمضان کے دنوں کو ہم نے غنیمت جانتے ہوئے خوب خوب دعائیں مانگنی ہیں، تنہائی میں رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی دعاؤں کی رکھیں، اور اپنی دعاؤں کی لسٹ بھی ہم بنا لیں تاکہ، اور پھر یہ کہ جو دعاؤں کی جو مسنون کتابیں ہیں وہ بھی ہم اپنے پاس رکھیں، اور صرف ہم اپنی لینگویج میں یا اپنی مرضی کی دعائیں نہ مانگے، وہ دعائیں بھی مانگے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ اور رمضان شہر الذکر ہے، ذکر کا مہینہ ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں۔ تو ہم نے انشاءاللہ ایسے لوگوں کی لسٹ میں شامل ہونا ہے کہ جو ہر وقت اللہ کو یاد کر رہے ہوں۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں، بس آپ مجھے ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ تو رمضان کے روز و شب میں ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھیں، صبح و شام کے اذکار، اور چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، درود پاک پڑھتے رہیں، آیت کریمہ اور استغفار، جو جو بھی اذکار آپ کو یاد ہیں تو وہ سب کرتے رہیں۔ اور اسی طرح پھر رمضان جو ہے وہ باہمی ہمدردی کا بھی مہینہ ہے۔ تو بہترین عمل مومن کو خوش کرنا، اس کا قرض ادا کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا، اور اس سے کوئی تکلیف اور سختی دور کرنا ہے، حدیث میں ہے یہ۔ اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ مومن اچھے اخلاق کے ساتھ اس شخص کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے۔ تو صرف روزے سے اور قیام سے ہی رب نہیں ملتا، بلکہ اچھے اخلاق سے، دوسروں کے ساتھ اچھی ڈیلنگز کے ساتھ بھی ہم اپنے اللہ کو پا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہیں سے گو آئی، آپ نے اسے تناول فرمایا اور نہ ہی اس سے منع فرمایا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہم یہ مسکینوں کو نہ کھلا دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تم خود نہیں کھاتے وہ انہیں بھی مت کھلاؤ۔ تو ہم جو چیزیں خود نہیں کھا سکتے، بری لگتی ہیں، تو ہم وہ لوگوں کو نہ کھلائیں۔ اگر ہم افطار بھی کروا رہے ہیں یا ویسے کسی کو کوئی چیز ہبہ کر رہے ہیں، کچھ گفٹ دے رہے ہیں، تو وہ چیز کے جو آپ اپنے لیے بھی پسند کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا خاتمہ ہوا اور اس نے اللہ سے ثواب حاصل کرنے کی امید میں کسی مسکین کو کھانا کھلا رکھا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس کی زندگی کا خاتمہ ہوا اور اس نے اللہ سے ثواب حاصل کرنے کی امید میں روزہ رکھا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جس کا اختتام اس صورت میں ہوا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید میں
لا الہ الا اللہ پڑھا ہو تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ تو اللہ کرے کہ جس دن ہمارا خاتمہ ہو ہم نے یہ سارے کام کر رکھے ہوں۔ اور رمضان شہر الصدقہ ہے، صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے۔ صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت صحیح تھے، اور رمضان میں جب جبریل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ صحیح ہو جاتے۔ رمضان میں ہر رات جبریل آپ سے ملا کرتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے۔ تو جب جبریل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیاضی میں تیز ہواؤں کی مانند ہو جاتے۔ تو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں باقی تمام سال کی نسبت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے، اور اس صدقہ کا فائدہ ہر ایک کو پہنچتا۔ جس طرح تیز ہوا ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، تو اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، اور یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کر فرمایا تھا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اور یہ کہ حدیث میں ہے کہ جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزہ دار کے لیے ہے۔ تو کسی کا روزہ افطار کرانا بھی یہ صدقہ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کسی نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا یا کسی مجاہد کو سامان دیا تو اس کو اس کے برابر ثواب ملے گا۔ تو زیادہ سے زیادہ ہم تبلیغ اور تعلیم پر خرچ کریں، ایسی جگہ پر ہم صدقہ کریں گے جہاں پر لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، اور ہم اسپیشلی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ضرور خرچ کریں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں صبح کے وقت دو فرشتے نہ اترتے ہوں، جن میں ایک تو یہ کہتا رہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اس کا بدل دے، یعنی جو خیر کے موقع پر خرچ کرتا ہے اس کو اور زیادہ دے، اور دوسرا یہ کہتا ہے اے اللہ بخیل کے مال کو تلف کر دے۔ شہر رمضان جو ہے یہ شہر القیام بھی ہے، قیام کا مہینہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، قیام کرنا کہتے ہیں نماز کے اندر کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے کو، تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ تہجد ضرور پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے، اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ ہے۔ جو اپنے رب کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، قریب ہونا چاہتا ہے، تو اس کو پھر تہجد کی نماز کا سہارا لینا چاہیے۔ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ اور گناہوں سے بچنے کا بھی ذریعہ ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، آپ نے 23ویں رات تک ہمارے ساتھ رات کی نماز نہیں پڑھی، یعنی تراویح۔ پھر 23ویں رات کو ہمیں لے کر کھڑے ہوئے یہاں تک کہ تہائی رات گزر گئی، پھر 24ویں رات کو نماز نہ پڑھائی لیکن 25ویں رات کو آدھی رات تک نماز تراویح پڑھائی۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری آرزو تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی رات بھی ہمارے ساتھ نوافل پڑھتے، تو آپ نے فرمایا جو شخص امام کے ساتھ اس کے فارغ ہونے تک نماز میں شریک رہا اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا گیا۔ پھر آپ نے 27ویں رات تک نماز نہ پڑھائی، 27ویں رات کو پھر کھڑے ہوئے اور ہمارے ساتھ اپنے گھر والوں اور عورتوں کو بھی بلایا یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ فلاح کا وقت نکل جائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر سے پوچھا کہ فلاح کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا سحری۔ تو کرنے کے کام کیا ہے کہ اشراق اور چاشت کے نوافل کی ادائیگی کریں، قریبی مسجد میں اگر انتظام ہے تو تراویح کسی اچھے امام کے پیچھے ضرور پڑھیں، اور صرف نوافل کی گنتی پر ہی نہ جائیں کہ میں نے 100 نفل پڑھے اور اتنے نفل پڑھے اور اتنی تراویح پڑھ لی، بلکہ اس کو خشوع کے ساتھ اور دل کی کیفیت کے ساتھ پڑھیں، اور فرض نمازوں میں عام دنوں کی نسبت زیادہ لمبا قیام کریں۔ نمازوں میں سستی اور جو ڈیلے کرنا ہے یہ منافقت کی علامت ہے، اس لیے ہر نماز کو اس کے اول وقت پر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور رمضان میں اگر عمرے کا موقع ملے تو بھی اس کا بہت اجر ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس کا ثواب حج کے برابر ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کی مانند ہے۔ اور پھر جو رمضان کا آخری عشرہ ہے وہ بہت ہی زیادہ فضیلت میں مطلب بڑا ہوا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے۔
ہم ان دنوں میں شاپنگ کر کر کے سارا دن مارکیٹس میں تھکے ہوتے ہیں اور رات کو سو جاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ نہ صرف خود جاگتے بلکہ اپنے فیملی ممبرس کو بھی جگاتے۔ اور اس میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام دنوں کی نسبت آخری عشرے میں خوب محنت اور کوشش کرتے، صحیح مسلم میں ہے یہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ، حضرت علی کا دروازہ بھی نوک کرتے اور فرماتے، کیا تم دونوں اٹھو گے نہیں کہ نماز پڑھتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں ہر رات مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں غسل فرما کر خوشبو لگاتے تاکہ عبادت کے لیے تازہ دم ہوں۔ تو آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزاریں گے۔ اگر تو ممکن ہو تو ہم غیر ضروری کاموں کو بالکل چھوڑ دیں اور کثرت سے تلاوت قرآن کریں، رات کو جاگیں بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر تو رمضان کے آخری عشرے میں پاسبل ہے تو اعتکاف کا بھی ہم ابھی سے ارادہ کر لیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دن اعتکاف فرماتے، لیکن وفات کے سال آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ تو اگر کسی کو اعتکاف کے لیے 10 دن میسر نہ آ سکیں تو جتنے دن بھی ایزیلی وہ کر سکتا ہو تو اعتکاف کر لینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر پوری کرو۔ تو رمضان کی 20 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا سنت ہے، ٹھیک ہے؟ رمضان کی 20 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا یہ ہے اصل سنت۔ اور اعتکاف کے لیے اگر بیٹھے ہیں تو پھر روزہ رکھنا لازمی ہے۔ عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تو آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ تو جہاں ہم اتنی بزی لائف ساری زندگی گزار رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، بچے پال رہے ہیں، تو اپنے آپ کو تھوڑا سا فری کر لیں اعتکاف کے لیے، یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بالا خانہ ایسا بھی ہے جس کا ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے نظر آتا ہے، یہ اللہ نے اس شخص کے لیے تیار کیا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے، نرمی سے بات کرے، تسلسل کے ساتھ روزے رکھے اور اس وقت نماز پڑھے جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ اور پھر شب قدر کو تلاش کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اس رات کو زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے۔ تو لیلۃ القدر کی تلاش رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہمیں کرنی ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرے۔ تو شب قدر کی راتوں میں قیام کرنا ہمارے گناہوں کو انشاءاللہ مٹا دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں کے آپس میں جھگڑا کی وجہ سے اس کے معین وقت کا علم اٹھا لیا گیا اور امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ یعنی جہاں ہمیں 1 رات کا بتایا جانا تھا تو اب ہمیں 10 راتیں اس کو تلاش کرنا ہے، تو یہی ہمارے لیے بہتر ہے کہ 1 رات کی بجائے ہم 10 راتوں کو اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اور ابی داؤد کی حدیث ہے کہ شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک کس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے تھالی۔ اور ایک صحیح مسلم کی حدیث میں بھی ہے کہ تم میں سے کون اسے یعنی شب قدر کو یاد رکھتا ہے، اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ شب قدر آسان اور معتدل رات ہے،
جس میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی۔ اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے۔ اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت زر سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابی بن کعب کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ ان سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو آدمی سارا سال قیام کرے وہ لیلۃ القدر کو پہنچ گیا۔ حضرت ابی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ شب قدر رمضان میں ہے۔ وہ یقین کے ساتھ قسم کھاتے ہیں اللہ کی قسم بے شک میں جانتا ہوں وہ کون سی رات ہے، یہ وہی رات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم دیا۔ اس رات کی صبح 27 تاریخ تھی اور اس کی علامت یہ تھی کہ سورج طلوع ہوا تو اس کی سفیدی میں شعاع نہ تھی۔ تو حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ آج کی رات شب قدر ہے تو ہم کیا پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہو اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ تو لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے ہم رمضان کا آخری عشرہ انشاءاللہ جاگ کر گزاریں گے اور خوب اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ اچھا جی، تو اگر آپ لوگوں کی طرف سے کوئی سجیشن ہے کہ مزید ہم اپنے رمضان کو کس طرح سے اور اپنے روزے کو بہتر بنا سکتے ہیں تو آپ بھی اینڈ پر اپنی شیئرنگ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارا ایک چھوٹا سا سیشن ہو جائے گا کہ روزے کے احکام کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔